اب پروگرام کے اختتام پہ میں سر سے گزارش کروں گا کہ آپ کوئی خوبصورت سا پیغام ہمارے ناظرین کو دیں۔ جی مفتی صاحب، اگر کوئی بندہ اس چیز سے خائف ہے نا کہ میرے مال میں کمی ہو جائے گی، تو آج ہی وہ اپنی اصلاح کرے۔ اور ایک بات 100% فارمولہ آپ کی کامیابی کا میں دینا چاہتا ہوں، آپ کی وساطت سے آپ سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بے حساب چاہتے ہیں نا تو بے حساب لٹانا شروع کریں۔ بے حساب بانٹیں، بندوں میں مسکراہٹیں بانٹیں، علم بانٹیں، محبتیں بانٹیں، خوشیاں بانٹیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں تو یہ ساری تقسیم کر دیں، وہ کئی گنا ہو کے آپ کے پاس لازم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اور وہ ڈیزرو ان چیزوں کا وہی کرتا ہے جو انہیں بانٹ دیتا ہے۔ جو اپنے پاس رکھتا ہے وہ پھر اس کا ڈیزرو نہیں کرتا، وہ ان کا مستحق نہیں ٹھہرتا۔ حقدار وہی ٹھہرے گا جو انہیں تقسیم کر دے گا۔ لہٰذا کوشش کریں، اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، اپنے فیلڈ میں آپ رہ کر آپ اپنی ارننگز میں سے کوئی ایک پرسنٹیج جو ہے وہ طے کر لیں کہ 5%، 10% میں ہر منتھ جو ہے اللہ کی راہ میں دیا کروں گا، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کو آپ نے حصہ دار بنا لیا۔ تو آپ کے اس کاروبار کی، آپ کے اس جو فیلڈ ہے، جو بھی آپ جس چیز میں بھی ہیں، تو اس کی کامیابی پھر 100% شیور ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت پیغام ہمارے سامعین اور ناظرین کی نظر کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کی گزرتی ہوئی گھڑیاں ہیں اور چند دن باقی ہیں، اکثر دن اس کے گزر چکے ہیں، اور کیا معلوم کہ آئندہ یہ رمضان المبارک جیسی سہانی گھڑیاں ہمیں دیکھنا بھی نصیب ہوں گی یا نہیں، یا ممکن ہے آنے والا دن بھی یا آنے والا لمحہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیں نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں۔ بلاؤں کو ٹالنا ہے تو پھر بھی آپ صدقہ کریں، اپنی عمر میں اضافہ چاہتے ہیں پھر بھی آپ صدقہ کریں، مال کو بڑھانا چاہتے ہیں پھر بھی آپ صدقہ کریں، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ دوسروں کو معاف کر دے، اگر کسی سے ناراض ہے تو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کی بے شمار قسمیں بیان فرمائی، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا صدقہ ہے۔ تو بے شمار رستے سے کنکر ہٹانا صدقہ ہے، گھر والوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے۔ اور میں بھی آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ پہلے آپ اپنے گھر کو ترجیح دیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہمیں مل جاتے ہیں کہ جو باہر تو بڑی خیرات کرتے ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، ان پہ خیرات نہیں کرتے، حالانکہ گھر والوں پہ، رشتہ داروں پہ خیرات کرنے کا دوہرا ثواب ہے، صدقے کا بھی ثواب ہوگا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہوگا۔ تو اس لیے گھر والوں کو فوقیت دیں، گھر والوں کو ترجیح دیں، اور مال کو ضرورت کی حد تک رکھیں، اسے مقصد نہ بنائیں۔ مال زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ جیسے کشتی کو چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کے بغیر تو کشتی نہیں چلتی، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر اسی کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ اس لیے صوفیاء بھی فرماتے ہیں کہ مال اگر آپ کی جیب میں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے پھر بھی کوئی بات نہیں، گھر میں رکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، حتیٰ کہ بینک میں رکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن مال کبھی بھی جو ہے وہ آپ کے دل میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی مال اگر دل میں آ گیا تو پھر بندے کو جو ہے وہ لے ڈوبتا ہے۔ اور یہ فن ہمیں مرغابی سکھاتی ہے، جو پانی پہ بیٹھتی ہے لیکن پانی سے اپنے آپ کو گیلا نہیں ہونے دیتی۔ تو اس لیے مرغابی سے یہ فن ہمیں سیکھنا چاہیے کہ پانی میں رہنا ہے لیکن پھر بھی پانی سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں ہونے دینا، اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ مسکراہٹیں بانٹتے رہیں، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ یہ سب تمہارا کرم